السلام علیکم۔ آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیوں فرمایا تھا اور وہ کیوں بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے۔ تو جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور جو ان کی قوم تھی، وہ سمندر کے کنارے ایک ایلا نامی شہر میں رہا کرتے تھے۔ تو جبکہ وہ سمندر کے کنارے میں رہا کرتے تھے، اس لیے ان کا جو کاروبار تھا وہ مچھلی پکڑنے کا ہی تھا، اور مچھلیاں بھی بہت اچھی تعداد میں وہاں کنارے پہ آیا کرتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ان کی بہت نوازش تھی، اللہ تعالیٰ کی ان پر کافی مہربانی تھی، کافی خوشحال زندگی وہ گزار رہے تھے اپنی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نازل فرمایا داؤد علیہ السلام پر کہ اپنی قوم کو یہ بتا دیا جائے کہ سیٹرڈے کے دن حرام ہے شکار کرنا۔ تو جب داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ سیٹرڈے کے دن اللہ تعالیٰ نے شکار کرنا حرام بتایا ہے، تو ان کی قوم بہت زیادہ سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی کہ سیٹرڈے کے دن بہت زیادہ ہی تعداد میں مچھلیاں کناروں پہ آیا کرتی تھی، اور اسی دن شکار کرنے کا منع کر دیا، حرام بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو قوم کافی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تو اس آزمائش سے ہوا یہ کہ جو ان کی قوم تھی وہ 3 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ پہلا حصہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، جو اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کر رہے تھے، اور دوسرا حصہ وہ تھا جو شیطانی وسوسوں میں آ چکا تھا۔ جب شیطان نے اپنا وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں تو وہ اس وسوسے میں آ گئے، اور تیسرا حصہ وہ تھا جو سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش رہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری وہ بھی کرتے تھے، بٹ وہ خاموش رہ رہے تھے، وہ غلط لوگوں کو کچھ بھی نہیں بولتے تھے۔ تو جو شیطانی وسوسوں میں جو آ گئے تھے جو لوگ، ان کو مطلب شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ تم سمندر کے جو کناروں سے ہے تم چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لو، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا ہوج بنا لو، جس کے ذریعے کیا ہے نا، نالیوں کے ذریعے جو کیا ہے کہ مچھلی آئے گی اور وہ ہوج میں جمع ہو جائے گی، اور جب اچھی مقدار میں جب مچھلی آ جائے تو تم نلیوں کا جو منہ ہوتا ہے نالی کا، وہ منہ بند کر دینا۔ اس طرح سے تم شکار بھی کر لو گے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ بھی رہ جائے گا، تم شکار بھی نہیں کرو گے، اور مچھلیاں بھی تمہیں مل جائے گی سیٹرڈے کے دن۔ لیکن کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جاننے والا ہوتا ہے۔ تو جو 2 حصے تھے انہوں نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا، کئی لوگوں نے ان کو روکا بھی، منع بھی کرا کہ نہیں، تم شیطان کی باتوں میں مت آؤ، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پہ آئے گا، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ لیکن ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی وہ لوگ شیطان کی باتوں میں چل رہے تھے، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو تھوڑے دنوں تک یہ سب کچھ کنٹینیو ایسا چلتا رہا۔ پھر جب ان کی قوم کے جو لوگ تھے وہ جب یہ سب دیکھتے دیکھتے بہت پریشان ہو گئے، تو ان کی قوم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ان لوگوں کے درمیان۔ جو لوگ شیطانی وسوسوں میں آ چکے تھے، ان لوگوں کو دیوار کے اس سائڈ میں رکھ دیا، دوسری سائڈ میں، اور اس سائڈ میں وہ لوگ رہ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ تو جو داؤد علیہ السلام تھے، ان کو اتنا غصہ آیا ان لوگوں پہ کہ انہوں نے مطلب ایک بددعا دے دی، ان لوگوں کو لعنت بھیجی ان لوگوں پر۔ تو 1-2 دن تک جب وہ لوگ باہر نہیں نکلے، ان کی طرف سے کوئی آوازیں نہیں آئی، تو جو داؤد علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے، انہوں نے دیواروں پہ چڑھ کے دیکھا کہ کیا بات ہے، کچھ آواز کیوں نہیں آ رہی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو یہ پایا کہ ان کی جو شکل ہے وہ بندروں میں تبدیل ہو چکی ہے، وہ لوگ نہ ہی کچھ بول سکتے ہیں، مطلب وہ اس حالت میں آ گئے تھے۔ تو جب ان کی قوم کے لوگ جب ان کے پاس گئے تو وہ لوگ ان کو دیکھ کے مطلب ان کو اسمیل کر رہے تھے، جیسے وہ بندر اسمیل کرتا ہے نا، ویسے وہ ان لوگوں کو اسمیل کر رہے تھے اور وہ رو رہے تھے، بٹ ان لوگوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ان کی لینگویج بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ بندروں کی لینگویج سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی، نہ ہی وہ کچھ کھا پا رہے تھے اور نہ ہی کچھ پی پا رہے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ کا اس قدر ان پہ عذاب نازل ہوا کہ وہ کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے تھے۔ تو کچھ 3 دن تک وہ اس حالت میں رہے، اور 3 دن بعد ان کی جو تھے وہ مر گئے، وہ وہیں پہ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو جن لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے، یا پھر آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی لوگوں کی نسل میں سے ہے؟ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتا ہے، تو یہ عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ان کی آگے جو نسل ہے وہ نہیں بڑھتی ہے بالکل بھی، اسی لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے
बंदरों में भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के लोग शामिल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन तक ज़िंदा रहे और फिर सब के सब हलाक हो गए और अल्लाह तबारक व तआला उस कौम के नाफरमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का जो बंदर का जो वाक़या है दोस्तों, इस समय ये पता चलता है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करनी चाहिए, कभी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।